كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کی اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ حدیث پھر سے پڑھتے ہیں تاکہ بات ذہن کے اندر تازہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا، ويشير الى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، اخرجه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں خرید و فروخت کا بھاؤ نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے دلی دشمنی نہ رکھو، ایک دوسرے سے رشتہ داری ختم نہ کرو، تعلقات ختم نہ کرو، اور تم میں کا کوئی بھی آدمی اپنے بھائی کے خرید و فروخت کے اوپر خرید و فروخت نہ کرے، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے، نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ تقوی یہاں ہے، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ فرمایا۔ آدمی کو برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حدیث کا اکثر حصہ تفصیلی طور پر آپ کے سامنے گزر چکا ہے اور ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں۔ کل کے درس میں تقوی کے متعلق آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کی جا چکی تھی کہ تقوی ہے کیا چیز، تقوی کے فوائد کیا ہیں، اور تقوی کی اہمیت اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ اس سلسلے میں باتیں آپ کے سامنے لگ بھگ آ چکی تھی۔ آج ہم اسی حدیث کے آخری ٹکڑے کی تشریح ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ دیکھیے، کہا کہ کوئی تم میں کا ایک دوسرے کو حقیر نہ جانے، ایک دوسرے کو حقیر نہ جانے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہ جانے۔ اور یہ کہا بحسب امرئ من الشر، آدمی کو برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے، کیونکہ حقیر جاننے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تکبر ہے، اور تکبر یہ اللہ رب العالمین سے مقابلہ ہے، اور یہ صرف تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت یہ میرا ازار ہے، فمن نازعنی، جو کوئی ان میں سے مجھ سے مقابلہ کرے گا، واحد منہما، ان دونوں میں سے کسی ایک سے، قذفتہ فی النار، تو میں اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دوں گا، میں اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ دیکھیے، اسلامی جو
ماحول ہے یا اسلامی جو سماج ہے نا، اس کی جڑیں، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں. اس کی بنیادوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مضبوط کیا ہے. باہمی آپسی الفت و محبت کس طرح سے باقی رہے اور وہ کبھی بھی ختم نہ ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور رہنما اصول ہمارے اور آپ کے لیے متعین کیے ہیں. ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے کیا حیثیت ہے، وہ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے حدیث کے اس جملے کے روشنی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی مثال دوسرے مومن سے بنیاد کی دی ہے. یعنی بنیاد سے، بنیاد مانے ایک مکان، ایک عمارت جس میں ہم لوگ رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایک مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان کے لیے مثل بنیاد کے اس اینٹ کی ہے جو ایک دوسرے سے طاقت حاصل کرتے ہیں. بنیاد کی اینٹ کو اگر آپ سرکا دیجئے، وہاں سے نکال دیجئے یا اینٹ کو ڈھیلا کر دیجئے تو آپ کے مکان کی مضبوطی باقی نہیں رہے گی، مکان کی مضبوطی ختم ہو جائے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مکان مضبوط بنانا چاہتے ہو تو آپس میں بھائی چارے کے ساتھ، الفت و محبت کے ساتھ زندگی گزارو. ایک مثال تو یہ دیا، بنیاد کی مثال دی. دوسری مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بھائی چارے کو کس بات سے سمجھایا؟ کہا جسم سے. کہا کہ ایک مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح سے ہے کہ جسم کا کوئی حصہ اگر تکلیف میں ہو تو پورا کا پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ انگلی میں درد ہے اگر، تو کیا کوئی آدمی سو سکتا ہے؟ یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو انگلی میں درد ہے، انگلی تم جاگتی رہو، ہم تو سو رہے ہیں. آنکھ یہ کہتی ہے انگلی سے کہ ہم آنکھ بند ہو رہے ہیں، تمہارا مسئلہ ہے، تم سمجھو. جہاں درد ہو رہا ہے وہ جانے. ہاتھ میں درد ہے، ہاتھ سمجھے. کان میں درد ہے، کان سمجھے. نہیں، جسم کے کسی عضو میں چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یعنی پیر کے سب سے چھوٹی انگلی میں بھی اگر تکلیف ہے تو پورا جسم اس کی درد کے اندر اور اس کی کڑھن کے اندر تڑپتا ہے اور اس درد کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی مثال ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے کہ اگر وہ تکلیف میں ہے، اگر وہ پریشانی میں ہے، اگر اس کو مدد کی ضرورت ہے، اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس وقت تک تمہیں نیند نہیں آنی چاہیے جب تک تم اس کی ضرورت کو پوری نہ کر دو. اس وقت تک تمہیں نیند نہیں آنی چاہیے. اور یہ چیز کب ہوگی؟ جب آدمی باہمی اخوت اور بھائی چارے کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. بسا اوقات اسلامی اخوت کی جو بنیاد ہے نا جی، وہ نسبی اخوت کی بنیادوں سے زیادہ مضبوط ہے. نسبی اخوتوں کی بنیاد سے زیادہ مضبوط ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ابو لہب کافر تھا یا نہیں؟ اس کے بال بچے میں تقریباً 7 لوگ مسلمان ہوئے. 7 لوگ مسلمان ہوئے اس کے بال بچوں میں، ابو لہب کے. بالآخر وہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. کس کے خلاف جا رہی تھی یہ بات؟ باپ کے خلاف جا رہی تھی. کیا ان کے بیٹوں نے یہ انکار کیا کہ نہیں یہ سورت میرے باپ کے لیے ہے تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے؟ کبھی نہیں کیا. یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے. اس کو جتنا جلدی ہم سمجھ جائیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. کبھی کبھی جگری رشتہ، نسب کا رشتہ، وہ جو ہے ایمان کے رشتے کے سامنے ہلکا پڑ جاتا ہے. آخر آپ اٹھا کر دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو. میدان بدر میں ان کے بیٹے جو تھے وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے تھے. اب سب کو معلوم ہے معاملہ. لڑائی شروع ہوئی، کہا کہ ابا جان آپ 1-2 مرتبہ ہماری تلوار کے زد میں آ چکے تھے. چھوڑ دیا باپ سمجھ کر کے، باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا، ورنہ آپ آ چکے تھے 1-2 مرتبہ ہماری تلوار کے زد میں. کہا بیٹا وہ تم تھے کہ باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیے، لیکن میرے تلوار کے زد میں اگر تم آتے تو میں بیٹا سمجھ کے کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں چھوڑتا کہ تم میرے بیٹے ہو. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات اسلامی رشتہ جو ہوتا ہے وہ نسبی رشتے کے اوپر بھاری ہوتا ہے. اتنا مضبوط رشتہ ہے،
ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ. اب وہ اس کو حقیر کیسے جانے گا؟ کیسے اس کو حقیر جانے گا؟ اس کی ایک اور مثال دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے. ذرا غور سے ان باتوں کو سمجھیے. کہا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. کیا ہے؟ آئینہ ہے. المؤمن مرآۃ المؤمن، المؤمن مرآۃ لاخیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المؤمن مرآۃ المؤمن، ترمذی کی روایت ہے، اور المؤمن مرآۃ لاخیہ ابو داؤد کی روایت ہے. دونوں صحیح ہے روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ کی حیثیت رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ نا جی، یہ جوامع الکلم ہے. اس کی تشریح میں اگر ہم رات بھر گزار دیں گے نا یہیں بیٹھے بیٹھے، تب بھی اس کی تشریح مکمل نہیں کر سکتے. جملے اس کے بہت تھوڑے ہیں، لیکن اگر اس کی تشریح کی جائے تو یہ رات بھی ہم لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوگی. فجر تک اگر بیٹھے رہے ہم لوگ تو اس کے پورے معنی اور مفہوم کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ کہ المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. آئینہ میں گرد و غبار ہوتا ہے جی کبھی بھی؟ کہا جس طرح سے آئینے میں گرد و غبار نہیں ہوتا، تم اپنے مومن بھائی کے لیے اپنے دل میں کوئی گرد و غبار نہ رکھو. نہ بغض رکھو، نہ حسد رکھو، نہ عداوت رکھو، نہ کینہ رکھو، نہ دشمنی رکھو، کچھ بھی نہیں رکھو. آئینہ کی طرح اپنے دل کو صاف رکھو ایک مومن بھائی کے لیے. کسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی عداوت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی معاملہ نہیں. ایک دم دل تمہارا نیٹ اور کلین ہونا چاہیے ایک مومن بھائی کے لیے. آئینہ ہے، اچھی بات ہے. آئینہ کے سامنے جا کر کے آدمی اپنے عیب کو دیکھتا ہے. میرے چہرے پر کیا عیب ہے یہ میں کیسے دیکھوں گا؟ جب میں آئینے کے پاس کھڑا ہوں گا تو اپنے عیب کو دیکھتا ہوں کہ یہ میرا عیب ہے. پتہ یہ چلا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی کبھی اپنے بھائی سے پوچھ لیا کرے کہ میرا سلوک کیسا ہے، میرا طریقہ کیسا ہے. اور اس کو بھی چاہیے سامنے والے کو کہ پوری چاپلوسی سے بے نیاز ہو کر کے جو دو ٹوک بات ہے وہ اس کے سامنے رکھے، اس کے سامنے بیان کرے. جس طرح سے آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ دغا نہیں کرتا، چہرے کے اندر داغ ہے تو آئینہ چھپاتا نہیں ہے، اسی طرح سے تم نہ چھپاؤ. اگر کوئی تم سے آیا ہے مشورہ کرنے کے لیے، ایک مومن مومن کا آئینہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے. مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آئینہ صرف ہماری خرابیوں کو دکھاتا ہے کیا؟ اگر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہیں تو کیا آئینہ صرف ہم کو یہ بتائے گا کہ تمہارے چہرے پہ یہ داغ ہے، یہ اسپاٹ ہے؟ چہرے کی خوبصورتی نہیں بتائے گا؟ یہ نہیں بتائے گا کہ دیکھو تمہارا چہرہ خوبصورت ہے، تمہاری ناک ستواں ہے، تمہاری آنکھیں اچھی ہیں، تمہارا فلاں اچھا ہے؟ یہ نہیں بتائے گا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے بتا رہے ہیں تمہارا دل ایک مومن کے لیے آئینہ ہونا چاہیے. تم اگر اس کی برائیوں کو دیکھ رہے ہو تو اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھو، اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھو. جس طرح سے آئینہ برائی بھی بتاتا ہے، اچھائی بھی بتاتا ہے. تم کو اگر صرف اس کی برائیاں نظر آ رہی ہیں تو تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، تمہارا دل صاف نہیں ہے اس کے متعلق. ہوتا یہ ہے معاملہ کہ اگر کوئی کسی سے ہماری دوستی ہے تو اس کی ساری غلطیاں ہم کو اچھی لگتی ہیں. سب کے ساتھ ہے یہ معاملہ، اس کی ساری غلطیاں، 100 غلطی بھی کر لے تو معاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہمارا دشمن ہے کوئی، وہ اگر اچھا بھی کام کر رہا ہے تو اس میں ہم غلطی تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں. کہاں اس سے چوک ہو رہی ہے وہ دیکھتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں اس کی غلطیوں کا اور مراقبے میں رہتے ہیں کہ جیسے غلطی کرے گا ویسے اس کی گردن دبوچ لیں گے. یہ انصاف ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اللہ رب العالمین نے کہا اے ایمان لانے والو، اللہ کے واسطے حق کے ساتھ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. کسی کی پرواہ مت کرو. کبھی کبھی آدمی ہوتا ہے کسی مالدار کے مالداری سے ڈر جاتا ہے، اگر مالدار کے خلاف گواہی دیں گے ہم کو مصیبت میں ڈال دے گا، کل ہمارا کام کیسے چلے گا، کل ہم کو کسی پیسے کی قرض کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس کے سامنے کیسے جائیں گے، اس کے خلاف گواہی دیں گے. تو ایک معاملہ یہ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی غربت پہ ترس کھا کر کے آدمی حق بات نہیں بولتا ہے کہ چھوڑو جانے دو، غریب آدمی ہے، معاف کر دو، چشم پوشی کرو، ڈال دو، ہٹاؤ، پردہ ڈالو.
یہ کہہ دیتا آدمی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان یکن غنیا او فقیرا، سامنے والا اگر غنی ہے تو رہے، فقیر ہے تو فقیر رہے. فاللہ اولی بہما، مالدار کی مالداری سے ڈرنے سے اور فقیر کے اوپر رحمت کرنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ کی رعایت کرو. اللہ ان دونوں سے زیادہ رعایت کا حقدار ہے. تم اللہ تعالیٰ کی رعایت کرو، حق بولو، حق کو کبھی نہ چھپاؤ، چاہے وہ تمہارے دشمن کے لیے ہو چاہے وہ تمہارے دوست کے لیے ہو. یہ معنی ہے مومن. مومن کا آئینہ ہے. آئینہ کیسے حقیر سمجھ سکتا ہے جی؟ دوسرے کو کیسے حقیر سمجھ سکتا ہے؟ اچھائی کو بھی دکھا رہا ہے، برائی کو بھی دکھا رہا ہے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مومن آدمی تمہارے سامنے موجود ہے تو صرف اس کی برائیوں کے اوپر نگاہ نہ رکھو. کون آدمی ایسا ہے جس کے پاس، نبیوں کے علاوہ کون آدمی دنیا میں ایسا ہے جس کے پاس برائیاں نہیں ہیں؟ کوئی ہے؟ کوئی آدمی ایسا لا کے دکھا سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام کے اولاد میں، انبیاء کو چھوڑ دیجئے، ان کے علاوہ کسی کو کوئی دکھا سکتا ہے کہ جس کے پاس برائی نہ ہو، اس کی زندگی میں غلطی ہو ہی نہیں، وہ غلطیوں سے مبرہ ہو؟ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. تم میں کا کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں متقی ہوں، میں متقی ہوں. یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے تم میں کا کوئی آدمی. اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے کہ تم میں کا متقی کون ہے، کون متقی ہے. ہم اپنے حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، باقی سب جتنا ہے سب فاسق و فاجر ہے. دوسرا سمجھتا ہے کہ ہم متقی ہیں، باقی جتنا ہے سب کے سب فاسق و فاجر ہے. یہ مومنانہ سماج کا تصور ہے اسلام کے اندر. اب کیا یہی اخوت اور یہی بھائی چارگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی؟ مومن کا آئینہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اچھائی بھی دکھائے، اس کی برائی کو بھی دکھائے. اسی طریقے سے مومن کا آئینہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کبھی کبھار، اور آئینہ اگر ہمارے جسم کا، ہمارے چہرے کا کوئی عیب بتاتا ہے، تو کیا آئینے کو ہم گھوسا مار کے توڑ دیتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں. آج کسی مسلم بھائی کے پاس، مسلمان بھائی کے پاس جا کر کے اس کو اگر آئینہ دکھائیے، کہیے کہ آپ کی یہ غلطی، آپ کی یہ غلطی ہے، وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا. جب تک وہ آپ بدلہ نہ لے لے آپ سے، اس کے انتقام کی آگ نہیں ٹھنڈی ہوگی. جب تک آپ کو ذلیل و رسوا نہ کر دے، تب تک اس کے انتقام کی آگ دل کے اندر جو جل رہی ہے وہ نہیں بجھے گی. یہ اخوت ہے ہماری، یہ بھائی چارگی ہے. کہاں گئے وہ دور کے لوگ؟ عمر ابن خطاب جیسے صحابی یہ کہا کرتے تھے رحم اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اوپر رحم کرے، اہدی الی عیوبی، جو میرے عیب لا کر کے عیبوں کا ہدیہ میرے پاس پیش کرے، عیبوں کا ہدیہ میرے پاس پیش کرے. آج ہم کہتے ہیں کہ وہ کرٹیسائز کرنے والا ہوتا کون ہے؟ ہو آر یو، تم ہو کون میرے بارے میں بولنے والے؟ تمہاری اتنی جرت ہے کہ تم میرے بارے میں بولتے ہو، میرے فیصلے کے بارے میں بولتے ہو، میرے مقام کے بارے میں بولتے ہو. کون ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس امت کا جو تیسرا شخص ہے، وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر کے کہتا تھا لوگوں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے، تم میرے عیبوں کو ہدیہ پیش کرو. سب سے بہترین ہدیہ عمر کے لیے یہ ہوگا کہ اس کی غلطیاں کوئی لا کر کے بتا دے. مومن کا آئینہ ہے. کوئی اگر غلطی بتائے تو غلطی سن کر کے وہ کیا کرے؟ اس کا منہ نہ نوچے، اس کے پیچھے نہ لگ جائے، ہم کو یوں کہا، ہم کو یوں کہا، ہم کو یوں کہا. مومن کا آئینہ ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ غلطی بتانے والا، یعنی ہم اگر آئینہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ ہم کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا. آئینہ ہم کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا جی. ہم کو اپنا عیب بتا دیتا ہے، خوبصورتی بتا دیتا ہے، ذلیل و رسوا نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں کسی کی تو اس کو ذلیل و رسوا نہ کیجئے، اصلاح کے حد تک اس سے بات کیجئے. مومن کا آئینہ ہے. اس کا کیا مثال، کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ آئینہ کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ صرف آپ کو آپ کے عیوب کے اوپر مطلع کرتی ہے. یعنی ہم آئینے کے پاس کھڑے ہوئے اور چلے گئے، میرے بعد جو آیا کہ آئینہ اس سے کہتا ہے کہ ابھی ابو ہریرہ آ کر کے گیا تھا اور اس کے منہ کے اوپر یہ نشانات دیکھے ہم نے. کس دوسرے سے کہتا ہے؟ نہیں کہتا. اگر اصلاح کی تم کو طلب ہے تو جس آدمی کی غلطی ہے، تم آئینہ ہو، اگر
مومن ہو تو جس آدمی سے تم کو شکایت ہے تم اس سے بات کرو، اس سے بولو، اس کی اصلاح کرو۔ گلیوں میں ڈھنڈورا پیٹنا، لوگوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے بتانا، ناشتے کی محفلوں میں، میٹنگوں میں بیٹھ کر کے اور اپنے چیلوں چپاٹوں کو لے کر کے اس کے بارے میں غیبت کرنا، اس کی عزت اچھالنا، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا، کمنٹ پاس کرنا، اس کو مختلف القاب سے نوازنا، یہ کسی مومن کا سیوا نہیں ہے۔ یہ کس مومن کا سیوا ہے؟ یہ حقیر جاننا ہے، یہ مومن کو حقیر جاننا ہے۔ اس کے علاوہ آپ تلاشتے رہیں۔ میں تو کہہ چکا ہوں کہ اگر اس ایک حدیث کی تشریح اگر رات بھر کی جائے آپ کے سامنے تب بھی اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنا جوامع الکلم ہے یہ چیز ہے۔ بس مشت از خروار ڈھیر میں سے ایک مٹھی اٹھا کر کے، ایک مٹھی بھی نہیں، 2-4 دانے اٹھا کر کے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ علماء نے اس حدیث کا اعتنا کیا ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ ایک حدیث المومن مرآت المومن، دیکھیے کتنی چیزیں اس کے اندر ہیں شامل۔ آج یہ قدریں ہم لوگوں نے پامال کر دی ہے، سب کچھ پلٹ کے رکھ دیا، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ چین سے رہے، سکون سے رہے، ہمارے معاشرے کے اندر امن ہو جائے، چین ہو جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کرنا ہوگا، اور سب سے پہلی بات آئینہ صاف کرنا پڑے گا، آئینہ صاف کرنا پڑے گا۔ واقعہ یاد آیا جی بر وقت، عبدالعزیز ابن سرحان بڑے رائٹر ہیں سعودی عرب کے، کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ غور سے سنیے ذرا اس بات کو، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ شیخ سے پوچھا، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ شیخ ذرا یہ بتائیں کہ آپ تو سعودی عرب چھوڑ کے کہیں نہیں گئے ہیں، اور شیخ ابن باز کہیں نہیں گئے تھے، باہر کا سفر انہوں نے کیا ہی نہیں تھا، سعودی عرب ہی میں رہتے تھے، لیکن دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیے، اگر مسلمان رہتے ہیں تو شیخ ابن باز سے وہ محبت کرنے والے ہوں گے، کہیں بھی چلے جائیے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو ایک قبول عطا کیا تھا۔ اب اس آدمی کا تذکرہ اس کے انتقال کے 96 میں انتقال ہوا ہے، تو 2024 میں اس چھوٹے سے روم میں بیٹھ کر کے میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ نے کتنا ان کو قبول عطا کیا تھا اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ پوچھا عبدالعزیز السدحان نے کہ شیخ کون سا عمل آپ کرتے ہیں ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی مقبولیت دی ہے، کیا وجہ ہے؟ شیخ ٹالتے رہے، کہا چھوڑو یہ سوال، ہٹاؤ، یہ نہ پوچھو، یہ نہ پوچھو، منع کرتے رہے، منع کرتے رہے۔ بالآخر شدید دباؤ ہوا۔ عبدالعزیز سدحان لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہم نے بہت دباؤ بنایا شیخ کے اوپر کہ شیخ بتائیے، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو شیخ ابن باز نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ زندگی میں آج تک میں نے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں برا نہیں سوچا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ زندگی میں آج تک میں نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے برا کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔
کا یہ قبول اللہ رب العالمین نے ان کو اس وجہ سے عطا کیا تھا۔ اور آج بھی دنیا کی کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، کسی بھی کونے میں چلے جائیں، تو آپ کو شیخ کے چاہنے والے مل جائیں گے، ان کے شاگردوں کے شاگرد مل جائیں گے، جو اس طرح سے اس مجلس میں دیکھیے رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے علم سے اللہ رب العالمین ہم سب کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو یہ کردار ایک مومن کے تعلق سے ہوتا ہے۔ کہیں بھی کوئی آدمی ہو، اسی کتاب میں ایک واقعہ اور درج ہے۔ دیکھیے بات آئی ہے تو سن لیجئے۔ شیخ کا ایک شاگرد تھا، موریتانیہ کا شاگرد تھا۔ کسی معاملے میں موریتانیہ کی عدالت نے اس کو سزائے موت دی، جبکہ وہ بے قصور تھا۔ صبح پھانسی ہونی ہے، رات کو شیخ کو خبر لگی، 11-12 بج رہا تھا ریاض میں، خود نابینا تھے شیخ۔ خبر لگی ان کو کہ شیخ فلاں شخص کو جانتے ہیں، کہاں میرا شاگرد ہے، موریتانیہ میں ہے، صبح اس کو پھانسی ہونی ہے۔ شیخ بے چین ہو گئے، کہا کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، ذرا بتاؤ، ہم کو پوری تفصیلات لاؤ، پوری باتیں بتاؤ۔ تو شیخ کو بتایا گیا کہ فلاں ہے معاملات۔ تو آدھی رات کو، ظاہر 1 بج رہا تھا، رات کا 12 بج رہا تھا کہ 1 بج رہا تھا۔ اب شیخ پریشان ہو گیا کہ کیسے اس کی اب صبح پھانسی ہو جائے گی، اس کو تھوڑا ہی سا وقت ہے، کیسے اس کو روکیں گے۔ فوراً شیخ نے فون لگایا، اس وقت ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ یہ بادشاہ تھے، اور ملک عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ولی عہد تھے، اور وزیر خارجہ بھی تھے شاید۔ تو فون لگایا ان کو، تو ان کے اسسٹنٹ نے یا سیکریٹری نے جو فون اٹھایا تو کہا کہ ولی عہد سو رہے ہیں۔ تو کہا کہ جگاؤ، کہو کہ شیخ ابن باز نے فون کیا، جگاؤ۔ کہا کہ نہیں، اس وقت نہیں جگا سکتے شیخ۔ کہا اگر تم نہ جگاؤ گے تو میں قصر آ رہا ہوں اس وقت۔ تو کہا کہ نہیں شیخ، آپ قصر مت آئیے، ہماری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، میں جگا دیتا ہوں، میں اٹھا دیتا ہوں۔ کہا بس اٹھاؤ، کہو کہ فون آیا ہے۔ اٹھایا گیا، انہوں نے فون کیا، کہا تمہارا ہم منصب جو آدمی موریتانیہ میں موجود ہے اس کو فون کرو اور کہو کہ فلاں آدمی کا فلاں اس طرح سے پھانسی ہو رہا ہے، اس کے روکا جائے، اس کو ملتوی کیا جائے، کرو۔ کہا شیخ اتنی رات کو اس وقت کریں فون؟ کہا کرو ابھی کرو، اور مجھ کو خبر دو، میں جگ رہا ہوں۔ کہا شیخ اب سو جائیے، کام ہو جائے گا، اب پریشان مت ہوئیے۔ کہا نہ عبداللہ، مجھے خبر دو، جب تک تم مجھ کو خبر نہیں دو گے مجھے نیند نہیں آئے گی۔ بیٹھے رہے شیخ ملک عبداللہ نے بات کی، وہاں سے بات کرنے کے بعد اس کے معاملات کو رد کروایا۔ رد کروانے کے بعد شیخ کو اطلاع دی، تب جا کر کے 2 بجے 3 بجے شیخ بستر پر گئے۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن، اب ہو سکتا ہے شاگرد ہے، اس کی کیا حیثیت ہے جائے جہاں تھا، جو کیا ہوگا، لیکن اس کے احوال کے اوپر وہ کیسے مطلع ہوئے، دیکھیے کیسے مطلع ہوئے۔ اسی میں ایک واقعہ اور درج ہے انہی کا، اس بات چونکہ وقت مکمل ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ واقعہ سنایا کہ ہم امریکہ کے کسی مقام پہ بس میں سفر کر رہے تھے، ایک عمر دراز خاتون آ کر کے بغل میں بیٹھی، ذرا پردے اردہ جو عام طور پہ ان کا ہوتا ہے وہ کی ہوئی تھی، سر اور کھولے ہوئے نہیں تھی۔ تو میں عربی لگا بغل میں، تو اس نے بات کی مجھ سے، ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بات کر رہی تھی، وہ انگریزی میں بول رہی تھی، یہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں عربی جواب دے رہے تھے۔ تو بات آتے کہا کہ شیخ ابن باز کو جانتے ہو؟ اس خاتون نے پوچھا ان سے۔ تو اب یہ چونک گیا کہ یہ عورت ہو کر کے شیخ ابن باز سے اس کے کیا تعلقات ہیں بھائی، اس طرح سے بول رہی ہے یہاں پہ بس میں؟ کہاں جانتے ہیں، مفتی عام مملکہ ہے، کیا بات ہے؟ کہ میری تنخواہ انہی کی جانب سے آتی ہے،
کہا کیوں، کیا کرتے ہو تم یہاں؟ بولا انہوں نے مجھ کو ڈپورٹ کیا ہوا ہے کہ جو مسلمان خاتون لاوارث انتقال ہو جائے اس کے کفن کا اور اس کے غسل کا میں انتظام کرتی ہوں، اس کے غسل کا اور اس کے کفن کے انتظام کا ذمہ ہے، اور اس کی تنخواہ شیخ اپنے جیب سے مجھے پیڈ کرتے ہیں۔ قبول دنیا میں آدمی ایسے ہی نہیں ہو جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ ذرا اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں تیرے جبین نیاز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے یہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا